Of all, I am very thankful to the respected President District Bar Association, Multan, and General Secretary, and other executive members of the District Bar Association, and distinguished audience and learned members of the Multan Bar Association. Assalamu alaikum. جیسے کہ ملک صاحب نے بہت ساری باتیں میرے بارے میں کی، تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ جتنا بھی عرصہ ہم نے وکالت ملتان بار میں کی، اس میں سب سے زیادہ گائیڈنس ہمارے سینئرز انہوں نے رول پلے کیا کہ ہم ڈے بائی ڈے جو چیزیں لاس کے اندر آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو انکارپوریٹ کیسے کرنا ہے اور عدالت میں کیسے اپیئر ہونا ہے، یہ سارے مینرز ہم نے یہاں سے سیکھے ہیں۔ اور آج بطور استاد اگر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو وہی محنت کام آ رہی ہے۔ تو ذرا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس طرف موو کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے جی ریلیونس آف اے ڈی آر ان دی جوڈیشل سسٹم آف پاکستان۔ جس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سسٹم ہے جسے آپ لیٹیگیشن سسٹم کہتے ہیں، اس میں جنرلی اگر آپ اسے کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس سول لیٹیگیشن سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، سیکنڈ اگر آپ میجر دیکھیں گے جنرل تو اس کے اندر آپ کے پاس کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ فریزز ہیں اور کچھ میگزمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو۔ تو فرسٹ ون از، آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں جو ڈفرینٹ ججمنٹس ہوتی ہیں ہائی کورٹ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس کے لیے ڈفرینٹ پرنسپل سیٹ کیے گئے ہیں، تو ان میں فرسٹ ون جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جہاں پر جسٹس ڈیلے ہوگا وہاں جسٹس کنسیڈر یہ کیا جائے گا اٹ اماؤنٹس ٹو اے ڈینائل، اینڈ دا سیکنڈ ویئر لا اینڈس ٹائرنی بگنس۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے جو انگلش فلاسفرز ہیں یا انگلش اسٹیٹمنٹس تھے 18th سینچریز میں، یہ ان کے بنائے ہوئے اصول تھے۔ اینڈ دا تھرڈ ون، دا مور لاز دی لیس جسٹس۔ پریکٹیکلی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے ایسی کنٹریز آپ کو نظر آئیں گی جہاں قوانین کی بہتات ہے، مطلب بہت سارے قوانین آپ کو ہر آسپیکٹ پہ لا ملے گا، اور اگر آپ پریکٹیکلی وہاں جج کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ دا کوشچن ارائز ریگارڈنگ لیس جسٹس۔ تو یہ بیسک فریزز میگزمز ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلی چیز اے ڈی آر ورسز لیٹیگیشن۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اے ڈی آر سے مراد کیا ہے، یا آپ نے پڑھا ہو کوئی جنرلی ایک جی بتائیں پلیز۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فردر مطلب اگر ہم اسے ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اسے پڑھا بھی ہے اور اسے دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے کیا۔ پہلی چیز آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ اٹ از این آلٹرنیٹیو موڈ آف جسٹس، کہ یہ ایسا سسٹم ہے جو لیٹیگیشن سے ہٹ کے آلٹرنیٹیو موڈ آف جسٹس کی طرف ویسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، بیسیکلی یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈسپیوٹس ہیں جو ڈیسائیڈ ہوں گے وداؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ پروسیس۔ تو اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ Alternative dispute resolution refers to a method resolving dispute outside the traditional court system and offering option like number 1 negotiation, number 2 arbitration, and number 3 is mediation, and the 4th one is the settlement۔ مطلب اگر آپ اسے کیٹیگرائز کریں گے تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، فرسٹ ون از دی میڈیشن، سیکنڈ نیگوسیشن، تھرڈ آربیٹریشن۔ یہ اس کے سارے پیرامیٹرز ہیں اور جو کور کریں گے اے ڈی آر کو۔ اور اگر آپ لیٹیگیشن کی بات کریں گے تو لیٹیگیشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایک سول کورٹ کا سسٹم ہے، کرمنل کورٹ کا سسٹم ہے، اور پیرالل اگر آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ اسپیشلائزڈ کورٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، جس میں آپ فیملی کورٹ کہہ سکتے ہیں، رینٹ ٹریبونل کہہ سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ویسٹ کرتی ہیں۔ اور آپ ذرا لیٹیگیشن کو دیکھتے ہیں کہ لیٹیگیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ Litigation refers to the enforcement of one rights through the regular courts، یا آپ اس کا نام یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ریگولر کورٹس کی جگہ ہم اس کو یہ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ٹرائل کورٹس in which court has jurisdiction to decide or adjudicate the matter that will be termed as litigation۔
اس سارے کے سارے پروسیس کو آپ کور کریں گے لٹیگیشن کے اندر. نیکسٹ سلائیڈ جی. یہاں تھوڑا سا کچھ ریلیونٹ مطلب اس کے لاز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ADR جو لا ہے اس میں کتنی قسم کے لاز جو ہیں وہ اس ٹائم ان فیلڈ ہیں. پہلی چیز آپ دیکھ لیں جی جوڈیشل سسٹم. جوڈیشل سسٹم کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس پرائمری چیز کے اوپر جو سپریم لا آف دی لینڈ ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اگر ہم ایک چیپٹر ہے جسے آپ کہتے ہیں آرٹیکل 175 سے ریلیونٹ جس کا نام ہے جوڈیکیچر. اگر آپ جوڈیکیچر دیکھیں گے تو اس کے اندر پیرالل آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کی اوریجنل، ایپلیٹ، ریویژنل، ایڈوائزری جورسڈکشن وہ ساری کی ساری اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر فردر اسے کنٹینیو کریں گے تو آپ کے پاس سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ہائی کورٹ. آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں آرٹیکل 199 کا یوزیج ہے جس کو آپ ایک طرف کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن، یا اگر عام الفاظ میں اسے آپ بات کریں گے اس کے لیے آپ ورڈ یوز کرتے ہیں ریٹ جورسڈکشن. تو وہ ریٹ جورسڈکشن بیسیکلی 5 قسم کے ڈفرینٹ ریٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں. تو مطلب وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنی کائنڈس کی ریٹس ہیں اور کیا کیا وہ پورا اسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے. پھر پیرالل اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے پاس ایک آرٹیکل ہے 212 آف دی کانسٹیٹیوشن جو آپ کو ڈیفائن کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز، جہاں پر سول سرونٹ کے کیسز ارائز ہوں گے، مطلب جہاں ایڈجوڈیکیٹ ہوں گے. اور یہاں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کورٹس کی آبزرویشن ہوتی ہے جہاں آرٹیکل 212 کا بار ہوگا وہاں آپ ایکسرسائز ریٹ جورسڈکشن نہیں کر سکتے. آپ بہت شکریہ جناب عمیر رزاق بھٹی صاحب جو کہ ADR پر لیکچر دے رہے تھے، یعنی الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اور انہوں نے بتایا کہ آربیٹریشن اور میڈیشن میں فرق کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے اور کس طرح سے ثالث مقرر کر کے لیگل اور جوڈیشل سسٹم کے علاوہ آپ اپنے کیس کا فیصلہ کروا سکتے ہیں. تو میں بہت مشکور ہوں سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور میری بھی کوشش ہے کہ میں کوئی ایک لیکچر خود بھی دے سکوں. میرا ایک ٹاپک ہے CPC، تو میں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی شیڈول بنے گا اس شیڈول میں نے خود بھی لیکچر دینا ہے. تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں، اور اٹینڈنس شیٹ آپ کے درمیان موجود ہے. کائنڈلی اپنی اٹینڈنس کو انشور کر دیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ریکارڈ نہیں ہو رہی چیزیں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہیں، تو اس لیے ضرور اس میں شامل ہوا کریں. ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ میں نے بتایا ہے کہ اگلے ویک میں 3 لیکچر ہم نے کرنے ہیں، تو اور ٹائمنگ 10:30 بجے ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ پبلک کر دی جائیں گی. بہت شکریہ، تھینک یو.